اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضرات گرامی، میں اس وقت قرآن پاک دیاں سب تو آخری دو سورتاں تلاوت کیتیاں. پورے اطمینان نال تشریف رکھو. موضوع اج دا نہایت اہم ہے. اگر دھیان نال سنو گے انشاءاللہ بہت کچھ لے کے جاؤ گے. یہ دوویں مدنی صورتاں نے، یعنی مدینے چ نازل ہوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے. حالانکہ آخری دو پارے 29 اور 30 انہاں دو پارے اندر جنیاں صورتاں نے تقریباً کہہ رہا میں ساریاں مکی نے، لیکن اے دو صورتاں مدنی صورتاں نے. اور اس سے طرح جدو قرآن دی ابتدا ہوندی ہے جس صورت تو فاتحہ، او صورت بھی مکی صورت ہے. باقی 6.25 پارے یعنی سورہ انعام مائدہ تک یہ ساریاں دیاں ساریاں مدنی صورتاں نے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بلا کے فرماندے نے، عقبہ میرے تے دو ایسیاں صورتاں اج رات نازل کیتیاں گئیاں نے اس جیسیاں پہلے صورتاں کدی بھی نازل میرے تے نہیں کیتیاں گئیاں، اور نہ میرے تو پہلے تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، نہ دوسریاں کتاباں اندر. وہ کیڑیاں صورتاں نے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پہلی سورت دیاں 5 آیتاں نے. کنی آیتاں نے؟ 5. فلق دیاں کنی آیتاں؟ 5. اور دوسری سورت دیاں یعنی ناس دیاں
6 آیتاں نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ جدوں یہ دوویں صورتاں نازل ہو گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بیمار ہوندے یہ دوویں صورتاں پڑھ کے آپ اپنے آپ نو جس وقت آپ زیادہ بیمار ہو گئے پھر اے دو صورتاں میں پڑھ دی سا اور میں نبی پاک نو دم کر دی سا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سنیے ذرا انہاں صورتاں دا ترجمہ، مختصر مفہوم تفسیر۔ فرمایا قل، میرے محبوب کہہ دیو، کیا کرو، پڑھیا کرو، دعا کریا کرو۔ قل اصل سی اقول، قال یقول امر نسی گا قل، خطاب نبی پاک نو، لیکن مقصود پوری امت نو سمجھانا ہے۔ خطاب کنو؟ نبی پاک نو اللہ خطاب کر کے سمجھا سانو رہ دے کی کیا کرو؟ فرمایا اعوذ برب الفلق، میں صبح دے رب دی پناہ وچ آنا وا۔ پناہ اعوذ وید متکلم فعل ماضی مضارع معلوم، میں پناہ وچ آنا وا، میں پناہ منگنا۔ پناہ دیاں 3 قسماں نے، ایک پناہ منگن والا تے دوجی قسم جدی پناہ منگی جا رہی ہے تے تیجی قسم جدے کولو پناہ منگی جا رہی ہے۔ پناہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ جڑا اعوذ ہے نا، اعوذ یہ کی معنی ہے؟ میں، بولو یار، میں پڑھ دے ہو نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب نے آرڈر دیتا اپنے مصطفیٰ نو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جدوں قرآن پڑھو تے اللہ دی پناہ وچ آ جایا کرو شیطان مردود کولوں۔ اعوذ، میں پناہ منگ رہا، پناہ منگن والا انسان ہے تے جدی پناہ منگی جا رہی ہے او رب رحمان ہے تے جدے کولو منگی جا رہی ہے او لعین شیطان ہے۔ ہر نبی نے کلمہ بولے ہے، ہر نبی نے پناہ منگی ہے۔ اب دیکھو نا قرآن سننا جی، جناب نوح علیہ السلام جدوں پتر واسطے دعا کی تے آسمان تو ڈانٹ پہ گئی، اللہ فرما دے نے میرے نوح تیرا نہیں، کیونکہ دے عمل چنگے نہیں، آئندہ دے واسطے ساڑھے کلو سوال نہ کریں ورنہ جاہل بن جائے گا۔ تے نوح نبی کی آدھے
قال رب انی اعوذ بک، کہو سبحان اللہ، آج میں بڑی تیاری کر کے آیا جی. قال رب انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑنا وا. کس گل کولو؟ اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. ایک اور اعوذ سنا وا، ایک اور نبی نہ تھوڑی ملاقات کرا ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم قاتل دا پتہ نہیں لگدا تے گائے ذبح کرو. انہاں کیا ہے قتل کدھر گائے کدھر، گلاں کیوں جیاں کرنے، مزاق کرنے. تے نبی نے کیا کھیا پلا یاد آگئی ہے تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور میں کو جاہلا، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. اعوذ باللہ. آئے کہ بی بی ایدہ نائے اماں جی مریم، ایدھرہ قوم تو علیحدہ ہو گئیاں، اللہ اللہ کر رہیاں نے، رب رب کر رہیاں نے. تے جبریل آگئے انسانی شکل چاہ گئے. کیویں آگئے؟ انسانی شکل آگئے. تے بی بی کلی بیٹھی ہے، لڑکی کلی بیٹھی ہے، بچی کلی بیٹھی ہے. تے جدو انسان نو ویکھیا تے کی آندیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وے آن والے آپاں میں تو متقی ہیں، لیکن میں تیرے کولو اپنے رب دی پناہ منگنی آ. اعوذ میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون میرے مصطفیٰ دی واری آئی تے آقا فرماندے نے وَقُرْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. یا اللہ میں شیطان دے وسوسیاں کولو تیری پناہ وچ ہونا. اعوذ یہ کتھے کتھے لفظ آ رہے ہیں. آؤ حدیث سن صحیح مسلم دی. ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ. ماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر دے یا اللہ میں تیری پناہ وچ آنا کس گل کولوں من شر ما عملتو. یا اللہ جو میں کیتا ہے کر بیٹھا، جو میں پیڑے عمل کر لینے
اونا کولو تیری پناہ وچ آنا تے جو نہیں کیتے اونا دے شر کولو بھی ربا میں تیری پناہ منگنا وا۔ دعا کرو اللہ سنو برے اعمال کولو بچائے۔ دعا یاد رکھو گے نا، اللہم انی، پڑھ لو اللہم، سارے پڑھو، کدی یاد کرو گے اللہم۔ جیڑا بندہ ہے دعا پڑھ دے وہ پیڑے اعمال کولو گناہ کولو بچ جاتا ہے۔ جے گناہ کولو بچنا چاہتے ہو تو دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بکا من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اعوذ، اگلی حدیث سن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے، قال کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اکثر دعا کر دے، یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث، نبی علیہ السلام کی دعا کر دے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، بڑی جامع دعا، پڑھ لو ذرا میرے نال نال، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، رواہ مسلم۔ آقا فرما دینا، یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا کدے کولو، من زوال نعمتک، یا اللہ میں اس گل کولو پناہ مانگنا جڑیاں نعمتاں تو میں نو عطا کیتی نے کیتے اے نعمتاں میرے کولو چھن نہ جان۔ یا اللہ سنو اکھاں دتیاں، یا اللہ تو کان دیتے، تو دماغ دیتا، تو زبان دیتی، جسم دیتا، صحت دیتی، یا اللہ جوانی دیتی، یا اللہ تیری نعمت ہے، یا اللہ میں پناہ مگنا کس گل کولو کہ کیتے نعمت میرے کولو خوش نہ جائے۔ اللہ، یا اللہ تو علم دیتا، یا اللہ تو عمل دیتا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ میں کتے تیری عافیت تو معروم نہ ہو جاواں، وفجاعت نقمتک، یا اللہ میں تیری پناہ مگنا وا کہ کتے تیری ناراضگی تیرا عذاب اچانک میرے تے نازل نہ ہو جائے، یا اللہ میں کتے اچانک تیری پکڑ چ نہ آ جاواں، تیری گرفت چ نہ آ جاواں، یا اللہ اچانک تیری ناراضگی وچ نہ آ جاواں، اس گل کولو یا اللہ میں تیری پناہ مگنا وا، وجمیع سخطک، تے یا اللہ میں تیری ہر قسم دی ناراضگی کولو تیری پناہ وچ آنا وا۔ کڈی جامع دعا۔ آئے کو ردی سن لے، صحیح مسلم دی، لفظ کی آ رہے ہیں ہر دعا دے شروع کی لفظ آ رہے ہیں، اعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ حضرت زید بن ارکم، اے بھی بڑی جامع دعا ہے رضی اللہ عنہ، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا کر دے، کی دعا کر دے، اللہم انی اعوذ بکا، اوہی لفظ، اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب۔ رواہ مسلم۔ یا اللہ
یا اللہ میں تیری پناہ مگنا وا کدے کولوں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع یا اللہ ایسے علم کولوں جڑا میرے واسطے نفع مند ثابت نہ ہوئے کیوں جی اس علم نو کی کرنا جے جڑا نافع نہیں یا اللہ جڑا علم میں نو نفع نہ دے وے میرے واسطے وبال بن جائے یا اللہ ایسے علم کولوں میں تیری پناہ مگنا وا اور کدے کولوں پناہ مگنا وَمِن قَلْبِ اللَّهِ يَخْشَى ایسے دل کولوں پناہ مگنا وا یا اللہ جڑا دل تیرے کولوں ڈردا ہی نہیں دعا کرو اللہ ساڑے دلانو رب کولوں ڈرن والا بنائے اور کدے کولوں پناہ مگنا وا وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَى تو یا اللہ میں ایسے نفس کولوں تیری پناہ مگنا وا جڑا کدی رجدا ہی نہیں اللہ کڈی جامع دعا یاد کر لو وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ تو یا اللہ میں تیرے کولوں ایسی دعا تیری پناہ ایسی دعا کولوں تیری پناہ مگنا وا یا اللہ جڑی دعا کدی قبول ہی نہ ہوئے دعا کرو اللہ ساڑیاں دعا میں قبول فرمائے اعوذ آگے اور حدیث سنن ابو داود دی حدیث آج میں بڑی تیاری نہ لایا وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام وجمیل اقسام یا اللہ میں تیری پناہ مگنا وا کوڑ کولو پناہ مگنا وا برس کولو پناہ مگنا وا یا اللہ میں دیوانگی کولو تیری پناہ مگنا وا یا اللہ میں جزام کولو تیری پناہ مگنا وا وجمیل اقسام تو یا اللہ میں نو بہتیاں ساریاں بیماریاں لگ جان بہتیاں کنیاں بہتیاں زیادہ بیماریاں میرے وجود اندر آ جان تے میں بے بس ہو جاؤں یا اللہ میں بہتیاں ساریاں بیماریاں کولوں بھی تیری پناہ مگنا ہوا جگر بھی خراب گردے بھی خراب ہاں جی بائی پاس بھی ہو گیا اللہ اکبر شوگر بھی ہے بلڈ پریشر بھی ہے کنیاں کو بیماریاں نے یا اللہ میں دیکھ لو تیری پناہ مگنا یہ چاندے ہو نا اسی بیماریاں کلو بچ کے رہیے تے اے دعا یاد کر لو کیا جی کم سوکھا نہیں بعد جو پجنا جی حکیمہ کول ڈاکٹرہ کول تے میرے نبی دی حدیث تے یقین کرو عمل کرو اے پڑھو گھر پڑھاؤ ماں باپ نو یاد کراؤ بچیاں نو یاد کراؤ اللہ ہر بیماری کلو محفوظ فرما لیں گے دعا پھر پڑھ دیں اللہم انی اعوذ بکا تسی بھی ذرا پڑھ لو میرے نال اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام وجمیل اقسام ایک اور دعا سن لے اتھے بھی لفظ اعوذ آ رہا ہے جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے میرے تھے تھاڑے آقا جناب محمد اچھی کہہ دیونا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایوی دعا پڑھیا کر دے سن اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والآمال والاحوال احوال نہیں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والآمال والاحواء یا اللہ میں تیری پناہ میں چونا یا اللہ میں تیری پناہ مگنا ہوا کدے کولوں پیڑے اخلاق کولوں اچھی کہو آمین اللہ سنو بد اخلاق نہ بنائے یا اللہ میں پیڑے عاملہ کولو تیری پناہ مگنا وا تے یا اللہ میں بریاں خیشہ کولو تیری پناہ مگنا وا آمین کہہ دیو آؤ ایک اور حدیث سن لو صحیح مسلم دیتے بات اگے لے جاواں میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد اچھی کہہ دیو نا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلن، ہر وقت سفر اندر رہندے ہو، پنڈاں اندر جاندے ہو، شہراں اندر جاندے ہو، جگلاں دا سفر کردے ہو، آؤ میں تھوڑے ایک نسخہ دے جاواں۔ من نزل منزلن، جڑا بندہ کسی جگہ تے اترے، کسی مقام تے اترے، ثم قالا، تے پھر اے دعا پڑھ لے، اوتھے اتر کے اے دعا پڑھ لے، دعا یاد کر لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ تو دنوں دی ہوئی کی سوکھی جی دعا ہے، پڑھ لو نظر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یا اللہ میں تیرے پورے جامع مکمل کلمیاں نال تیری پناہ منگنا وا تیری مخلوق دے شر کولو۔ نبی پاک فرما دینا لم یضرہ شیء حتی یرتحلا من ذالک المنزل، جب تک اتھوں چلا نہیں جاندا اس وقت تک دنیا دی کوئی چیز دا نقصان ہی نہیں کر سکتی۔ جنی دیر اتھے روے گا کوئی چیز دا نقصان نہیں کر سکتی۔ آئے کو ردی سن لے، کئی بندے آندے نے جی رات نو نیند نہیں آندی، پیڑے پیڑے خیال ہوندے نے، برے خواب ہوندے نے، نیند نہیں آندی، اچانک نیند اکھڑ جاندی ہے، نیند اندر ڈر جانا، نیند اندر گھبرا جانا، ہوندا ہے کہ نہیں تواڈے نال؟ نہیں نہ ہوندا؟ نہیں ہوندا، بول دے جو نہیں نہ ہوندا تواڈے نال؟ نہیں ہوندا، پھر میں دسدا ہی نہیں وظیفہ تواڈے نال تو ہوندا ہی نہیں، تو انتے ہے ہی کچھ نہیں، تسی کیڑے کو بیمار ہو؟ اللہ دس دیاں، سنو حدیث سنو۔ وعن عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فضى احدكم في النوم فلیقل، جدو بندہ ستا ستا گھبرا جائے، ستا ستا بے چین ہو جائے، ستا ستا بے قرار ہو جائے، آقا فرما دے نے فوراً دعا پڑھے، یاد کر لو، بچیوں یاد کر لو، وڈیوں یاد کر لو، نوجوانوں یاد کر لو، مردوں یاد کر لو، میریوں بہنوں یاد کر لو، دعا کیے اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ یہ سنن ابو داؤد جامع ترمذی دی حدیث ہے، مشکات اندر بھی موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ پھر کی ہوئے گا؟ جنہیں دعا پڑھ لئی، بستر تے لیٹے آئے دعا پڑھ لئی، آقا فرما دینے فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، ساری رات تو دا کسے قسم دا نقصان ہی نہیں ہوئے گا۔ پھر نہ ڈر لگے گا، نہ بیماری لگے گی، نہ بے چینی آئے گی، نہ پریشان ہوئے گا، نہ پیڑے خواب آن گے۔ حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وکان عبداللہ بن عمر يعلم من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في شك ثم علقها في عنقه، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ يعلم من بلغ من ولده، جڑے سیانے بچے ہوندے سن، جوان بچے ہوندے سن، انہاں نوں تے دعا زبانی یاد کرا دیندے سن، تے جنہاں نوں اے دعا یاد نہیں ہوندی سی، چھوٹے بچے ہوندے سن یا بیبیاں ہوندیاں سن جڑے دعا یاد نہیں کر سکتے سن، اے دعا لکھ کے عبداللہ بن عمر صحابی انہاں دے گل وچ پا دیندے سن۔
مولوی جی تسی تویت لکھ دے ہو کتھے ثابت نے؟ اے جا عبداللہ بن عمر صحابی نال مناظرہ کر لے دے، بہتا تینوں شوق ہے، میرے نال نہ گل کری آج دے بعد۔ حدیث میں تینوں دس دیتی، مشکات 217 صفحہ کڈ کے ویکھ لویں، باب الاستعاذہ کتاب الدعوات، جا حوالہ میں دے دیتا ہی، میرا موضوع نہیں ورنہ میں تیرے 20 حوالے دے ہاں۔ پڑھ لو ذرا قل اعوذ برب الفلق، سارے پڑھ لو قل اعوذ۔ ایک اور وظیفہ دس کے میں اگے جاؤں، حضرت عبداللہ بن عمر، اس حدیث دے ویراوی حضرت عبداللہ بن عمر، بولو نا ذرا رضی اللہ تعالیٰ نما فرما دینے، آمینہ دلال جناب محمد، اچھی کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مسجد چاہے، شیطان کو لو بچنا چاہتے ہو، آؤ میں وظیفہ دساں، میں ول دساں، جڑا بندہ مسیتے آئے تے 3 دفعہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اے دعا جدو پڑھ لیندہ ہے مسیطے آکے تے آقا فرما دینے، قال الشیطان وفد منی سائر اليوم، شیطان علیداؤ کے روندے اپنے سر وچ کھے پاندے، پریشان ہوندے، چیخاں ماردے، توہائیاں پاندے، آدھے ہائے افسوس آج سارا دن اے بندہ میری شرارتاں تو محفوظ ہو گیا ہے۔ لباسہ سونے دعا یاد کر لے، پڑھ لو ذرا قل اعوذ برب ال، اور بھی میں تنوں بڑیاں دعاواں سنا دا لیکن وقت نہیں، میں اگے بھی بیان کرنا ہے۔ سونے کہہ دیو اعوذ برب الفلق، میں پناہ مگنا وا کی دی پناہ جڑا فلک دا رب، صبح دا رب۔ فلک، فلک دا معنی کی؟ صبح، فالق الاسباح، کیوں جی؟ ہر چیز دا رب کون؟ اللہ۔ شام دا رب کون؟ صبح دا، رات دا، دن دا، پوری کائنات دا رب اللہ۔ بولیے پوری کائنات دا رب کون؟ قل اعوذ برب الفلق، کدی پناہ مگ رہا ہے؟ اللہ دی۔ کون مگ رہا ہے؟ پناہ منگن والا انسان اللہ دی پناہ مگ رہا ہے۔ کدے کولو مگ رہا ہے؟ اے سورت اندر 4 چیزاں کولو پناہ مگ رہا ہے۔ اللہ کنیا چیزاں کولو پناہ مگ رہا ہے؟ من شر ما خلق، یا اللہ ہر اس چیز دے شر کولو میں تیری پناہ مگنا ہوا جنہوں تو پیدا کیتا ہے۔ گل ہی مک گئی، ہر اس چیز دے شر کولو یا اللہ جنہوں تو بنایا، جنہوں تو پیدا کیتا ہے۔ ایدھے تو اگے کو گل رہ گئی، من شر ما خلق۔ دوسری چیز وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، تو یا اللہ میں تیری پناہ مگنا ہوا اندھیری رات دے شر کولو جدو رات پہ جاندی ہے، چھا جاندی ہے۔ وقب دا مانا چھا جانا، غاسق اندھیری رات، تاریکی والی رات، غسق دا مانا اندھیرا۔ جویں قرآن چاہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سوڑیا زوال افتاب تو لے کے رات دے ہنیرے تک نماز پڑھیا کرو۔ غسق دا مانا ہنیرا، غاسق دا مانا ہنیری رات۔ یہ دیکھو لوگ کیوں پناہ مگ رہے ہیں؟
کیونکہ ڈاکو زیادہ رات نو آندے نے، چور زیادہ رات نو آندے نے، جرم رات نو زیادہ سرزد ہوندے نے، رات دے انیرے کولو فائدہ اٹھایا جاندا ہے، زیادہ جرائم رات نو ہوندے نے۔ من شر غاسق اذا وقب۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث بھی سنا دیں میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد، اونچی کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس اذا غربت انتشرت الشیاطین فاکفتوا صبیانکم واغبسوا مواشیکم حتی تذهب فہمت العشاء۔ جدوں سورج غروب ہو جائے شیطان پھیل جاندے نے، اللہ رات نو جن نکل آندے نے، جن اس واسطے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یا اللہ میں ہنیری رات کو لو تیری پناہ مگنا وا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک فرماندے نے جو سورج ڈوب جاندا ہے، غروب ہو جاندا ہے، انتشرت الشیاطین، شیطان پھیل جاندے نے، جن نکل آندے نے، تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ، جدو شامہ پہ جان سورج غروب ہو جائے اپنے بچیاں نو قابو کر کے رکھیا کرو، جن لے جاندے نے چک کے لے جاندے نے۔ اللہ واہ سوڑے تینوں ساڑے بچیاں دا بھی فکر ہے۔ فَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچیاں نو کر روک لیا کرو، رات نو نہ نکلن دیا کرو، شام و بعد اپنے بچیاں نو گھروں۔ کیوں جی میں کی کہہ رہا ہوں، میں کولوں نہیں کہہ رہا، میں تھانوں فرمانے مصطفیٰ سنا رہا ہوں، شام و بعد اپنے بچیاں نو گھروں نہ کڑیا کرو، وہ جانتے نہ جان دیا کرو۔ فَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ وَاحْبِسُوا مَوَاشِيَكُمْ، تے جدو شام ہو جائے اپنے ڈنگراں مالاں ڈنگراں نو بھی بند لیا کرو، روک لیا کرو، سنگل مار دیا کرو، جانور بھی کھلے نہ چھڑیا کرو۔ واہ سونیا، واہ حکیمہ، واہ سیانیا نبیہ، تیری ہر گل وچ حکمت ہے۔ کیوں جی حکمت ہے کہ نہیں؟ کیوں جی یہ گلہ سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ آج تو 1400-1500 سال پہلے میرے نبی نے دسیاں جدو شام ہو جائے بچیاں نو کرو نہ جان دیا کرو، تے مالا ڈنگرانو بھی جانورانو بھی بن لیا کرو۔ حتی تذہب فہمت العشاء ومن شر غاسق اذا وقب۔ یا اللہ میں ہنیری رات کو لو تیری پناہ مانگنا۔ کنیا چیزیں ہو گئی ہیں پائی؟ دو، من شر ما خلق، دوسری چیز ومن شر غاسق اذا وقب، تے تیسری چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یا اللہ جیڑیاں گنڈا اندر پھونک دیاں نے، گرا اندر پھونک مار دیاں نے، انہاں دے شر کولو میں تیری پناہ منگنا وا۔ ایسیاں بیبیاں دے شر کولو جڑیاں جادو گرنیاں، گنڈا اندر پھوکا مارن والیاں، گنڈا پان والیاں، جادو کرن والیاں دے شر کولو ربا میں تیری پناہ منگنا۔ اقدہ دی جمع، نفاسات، نفستن دی جمع، نفاسات۔ عام طور تے جادو تاگیاں اندر، تندیاں اندر گنڈا مار کے کیتا جاندہ ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ کیوں جی جادو تے توڑا یقین ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ جادو برحق ہے، العینو حقن والسحرو حقن، نظر لگ جاندی ہے، جادو چل جاندہ ہے، لیکن کرن والا کافر۔ جادو کرن والا آئیدہ پلے بن کے لے جائے جے کدی یاد کرو گے، اوہ جادو تے میرے مصطفیٰ تے بھی چل گیا سی۔ سناوا حدیث بخاری دی کتاب الطب
اللہ آؤ سند نال سنو اور سونے بابا خالد سند کدی سندا سا اتنے میرے سامنے بہ کے دعا کرو اللہ وقت دوبارہ لے آئے سنو حدیث سنو کتاب الطب صحیح بخاری حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامہ سبحان اللہ واہ امام بخاری حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامہ حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت سہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہو لیخیل الیہ انہو فعل الشیء وما فعلہ حتی اذا کان ذات یوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند راسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجه الرجل قال مطبوب قال ومن تبه قال لبيد بن عاصم اليهودي من بني زريق قال فيما قال في مشت ومشاطد وجف طلعت ذكر قال فأين هو قال في بئر زروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس في أصحابه إلى البئر فنظر إلي وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله والله لكأن ماءها نقاءة الهناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عفاني الله وشفاني وخشيت أن أصور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت جا مطلب پوری حدیث سنا دیتی اللہ دی رحمت دے نال بخاری دی اما جی عائشہ صدیقہ ان ٹائم نہیں ورنہ بہت کچھ سنا تھا بس ترجمہ ہی کرنے سادہ جا رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام تے جادو ہو گیا ایک روایت چے آپ 6 مہینے جادو اندر مبتلا رہے ویکھ لو یہودیاں نے ہاں جی کسے موقع تے بھی مصطفیٰ نو معاف نہیں کیتا نبی علیہ السلام کدی کدی آپ نو خیال آندا کہ آپ نے فلانا کم کر لیا ہے حالانکہ کیتا نہیں ہوتا سی اما عائشہ فرماندیاں نے کئی بہتے خوشکاں دینے جی جادو کوئی نہیں چل دا آویخ لے میرے نبی تے چل گیا پڑھ بخاری ایک دن نبی پاک میرے گھر تشریف فرمانے وَهُوَ اِنْدِي میرے گھر کدے کر نبی نو پتا سی رب منتے جاندہ ہے لیکن عائشہ دے گھر وچ رب بہتا مندہ ہے سبحان اللہ صدیقہ دے گھر وچ رب وَهُوَ اِنْدِي دا اللہ وَدَا نبی پاک میرے گھر موجود نے ایک دن نبی پاک نے خوب دعاواں کیتیاں اللہ کے رو رو کے دعاواں کیتیاں پھر آپ فرما دے رہے عائشہ
جو میں رب کو پوچھیا سی میرے رب نے مینوں دس دیتا ہے۔ قلت وما ذاک سونیا کی رب نے دسیا ہے؟ آپ فرماندے نے عائشہ دو فرشتے میرے کو لائے۔ کون ہے؟ آئے کیویں؟ جانی رجلان انسانی شکل چاہے آئے فرشتے لیکن آئے کیویں؟ انسان بن کے آئے میرے کول۔ ایک کون سن دو فرشتے؟ ایک جبریل تے دوجا میکائیل۔ ایک میرے سرانے کھلو گیا تے دوسرا میرے پیراں کول کھلو گیا۔ آپس ہی گلاں کردے نے۔ آقا فرماندے نے میری اکھاں سو رہیاں سن تے دل محمد دا جاگ رہا سی۔ کہو سبحان اللہ۔ گل مکائیے۔ ایک آندا ہے نو کی ہے؟ کی مسئلہ ہے؟ کی تکلیف ہے؟ یعنی وہ میکائیل سی، دوجے نے کیا ہے تے جادو ہوئے۔ ایک نے کیا سی؟ جبریل نے۔ پھر انہیں پوچھا کنے جادو کیتا ہے؟ جبریل نے کیا فلاں یہودی لبید بن آسم جو بنو زریق دا آدمی ہے انہیں جادو کیتا ہے۔ میکائیل نے پھر پوچھا کدے اندر کیتا ہے؟ کیویں کیتا ہے؟ دیکھو جادوگر جادو کدے اندر ہویا ہے؟ جبریل آندا فی مستن و مشاتتن سر دے بالا اندر ہویا ہے، کنگھی دے بالا اندر ہویا ہے۔ آپ دے سر دے بال لے گئے سن، سر دے بال کسی ذریعہ نہ منگوائے اور وہ کنگھی جڑی کنگھی آپ کردے سن وہ کنگھی منگوائی وہ دے والا تے گنڈا پا کے نبی پاک نو جادو کیتا۔ وہ ہے کتھے؟ فی مشتن و مشاتتن و جف طلات الذکر نر کھجور دے گابے اندر نپیا کتھے؟ جبریل آندا فی بیر زروان زروان دے کوے اندر۔ اے آپس ہی گلاں کر رہے نے تے 10 کلو رہے نے۔ اللہ اکبر۔ کنو 10 رہے نے؟ نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نو پتہ لگ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک چاند سیاباں نو لے کے اس کھوہ تے گئے، اس کھوہ تے گئے۔ آپ نے ویکھیا اوتھے بڑیاں وڈیاں کھجوراں نے تے پھر واپس آئے تے آپ فرماندے نے نی عائشہ میں ویکھ کے آیا وا اس کھوہ دا پانی مہندی ورگا ہے، مہندی دے رنگ دا پانی ہے تے اوتھے جڑیاں کھجوراں نے او ایویں وڈیاں نے جویں شیطاناں دے سر ہوندے نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے میں عرض کرنی ہے سونیا انہوں پھر کڈ لیا جے کہ اوتھے نپیا چھڈ آئے جے، کڈیا جے کہ نہیں؟ آکے فرماندے نے عائشہ نہیں مینوں کیڑی لوڑ ہے کڈن دی، اللہ نے مینوں شفا دے دیتی ہے، میں کیوں کڈھاں؟ مینوں کیڑی ضرورت ہے میں لوکاں اندر شر پھیلاواں جدوں مینوں اللہ نے شفا دے دیتی ہے۔ اللہ نے 2 صورتاں نازل کیتیاں ہیں جویں نبی پاک نے پڑھیاں ایتاں پڑھیاں رب نے اوویں مصطفیٰ تو جادو دا اثر ذہن کر دیتا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اگے ذرا پڑھ لو وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اگے پڑھو وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ اللہ سنو جادو کو لو بچائے۔ ایک اور حدیث سن لو حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ حدثنی سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزاف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
اے بخاری دی حدیث جمعہ دا ٹائم بے وفائی کر گیا میرا موضوع نہیں مکن لگیا توجہ کرو مکا دئیے آمنہ دے لال جناب محمد ذرا اچھی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 7 گناہوں گلو بچو جڑے بندے نو تباہ تے برباد کر دیں دے نے برباد کرنے لے گناہوں گلو بچو کنے نے 7 اللہ سنو بچائے نمبر 1 اللہ نال شرک اللہ نمبر 2 جادو بھی تباہ کر دیندہ ہے مہلک اللہ نال شرک نمبر 2 جادو تے نمبر 3 نحق کسے نو قتل کرنا تے نمبر 4 سود کھانا تے نمبر 5 یتیم دا مال کھانا تے نمبر 6 مسلمان نہ کافرہ دی لڑائی ہو رہی ہوئے کنڈ دے کے نس جانا تے نمبر 7 بھولیاں بھالیاں نیک بیبیاں تے جھوٹیاں تومتاں لانا ایویں نہ گل کریا کر کسے دے بارے ایویں نہ بولیا کرے بڑا بڑا ایسا گناہ ہی جڑا تباہ کر دیندہ ہے دعا کرو اللہ تم تکلو بچائے کنیا چیزیں ہو گئی ہیں 3 نہیں ہو گئی نا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد تے چوتھی چیز ومن شر حاسد اذا حسد یا اللہ میں تیری پناہ میں چونہ وہاں حسد کرن والے دے شر دوں اللہ حاسدہ کلومی سانو بچائے حسد کنو آندے نے اللہ کسے نو نعمت دے دے وے تے دوجہ بندہ ایویں ہی سردار رہے کدی یہ نعمت دے کلو خوش جائے نا تے مینوں مل جائے چلو جے مینوں نہ بھی ملے تے کم از کم یہ دے کول نہ رہے اے جے حسد دی تعریف ہاں جی یعنی کسی دی نعمت تے ایویں ہی سڑ دیا رہے نا ایویں ہی جل دیا رہے نا دعا کرو اللہ سنو محفوظ فرمایا حسد کرو نبی پاک نے فرمایا حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندہ ہے جویں اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے اور ویکھیا سی نا یوسف دے بھراواں نے حسد کیتا تے جنہ حسد کیتا وہ رول گئے مگتے بن گئے ذلیل ہو گئے تے جدے نال حسد کیتا رب نے انہوں بادشاہی بھی دتی تخت بھی دتا اور بھائی بھی ملائے ماں باپ بھی ملائے اللہ نے انہوں شانہ دتیاں اگلی صورت یہ دیاں 6 آیتاں ہیں یہ بھی مدنی صورت ہے قل اعوذ برب الناس کہو سبحان اللہ ذرا سارے پڑھ لو جمعہ مکائیے کل میں بالکل شارٹ کاٹ کر دیتا ہے سارے پڑھ لو نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس سارے اچھی پڑھ لو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یا اللہ میں تیری پناہ میں چاہنا ہوں کی دی پناہ رب الناس جڑا سارے لوگوں دا رب ہے ساڑھا رب کون ہے میرا تواڈا جڑے بول دے پینے انہاں دا جڑے نہیں بول دے انہاں دا کون ہے جڑے من دے نے انہاں دا جڑے نہیں من دے انہاں دا رب کنوں آندے نے پالن والا وہ سارے نو پالدا ہے نا کوئی مننے انہوں بھی پالدا ہے کوئی بدبخت نہ مننے انہوں بھی قل اعوذ برب الناس واہ قرآن میں تیری ترتیب تو بھی صدقے جاواں یہ تھے کہ یہ کل آخری صورت قل اعوذ برب الناس تے جڑی پہلی صورت ہے تھے کہ یہ الحمدللہ رب کڑیاں مل گئی ہیں نا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے کہ یہ مالک الناس وہ تھے کہ یہ الرحمن الرحیم اگے کہ یہ مالک یوم الدین یہ تھے کہ یہ الہ الناس جڑا ساری کائنات دا معبود ہے اوتھے کیے اوتھے بھی آندہ ہے یا اللہ میں معبود بھی تینو مننا تے مدد بھی تیرے کولو مگنا پڑھ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماندے نے سونے کہہ دو میں پناہ مگنا لوکاں دے رب دی جڑا لوکاں دا بادشاہ
جڑا لوکاں دا الہ کدے کولوں پناہ منگنا وا ایتھے کی ہے من شر الوسواس الخناس یا اللہ میں شیطان دے وسوس میں شیطان دے سر شر کولوں تیری پناہ منگنا وا جڑا وسوسہ ڈال دے الخناس تے بار بار وشواس میرے دل وچ پاندا ہے بار بار وسوسے ڈال دے خناس دا معنی جڑا ایک مرتبہ وسوسہ ڈالے چلا جائے دوبارہ پھر آ جائے ایویں ہوندا ہے نا جڑا بار بار ڈال آئے بار بار وسوسے پائے انہوں کی آندے نے یعنی فلاں دے نا وہ بڑا خناس ہے فلانا آدمی یار بڑا خناس ہے کی مطلب ہے یہ کھلوندا ہی نہیں یہ رکدا ہی نہیں یہ بار بار زیادتی کر دے بڑا خناس آدمی ہے پڑھ لو من شر الوسواس الخناس میرے آقا فرماندے نے رب نے میری امت دے دلاں دے وشواس معاف کر دیتے نے جڑے دلاں وچ بھڑے خیال ہوندے نے اللہ نے انہاں نوں ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بی صدورها ما لم تعمل به او تتکلم آقا فرماندے نے رب نے دلاں دے وسوسے معاف کر دیتے رہے جب تک عمل نہ کرن یا زبانہ کلام نہ کرن من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے دے شر کو ربا میں تیری پناہ مگنا آمینہ دلال جناب محمد وسوسے کون ڈال دے شیطان انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث مسلم بخاری دی لمبی حدیث ہے میں آخری سا سنانا چاہنا ہوں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم نبی پاک اتقاب بیٹھے نے اماں دی صفیہ رات نو ملن واسطے آئیاں تھوڑی دیر نبی پاک کل بیٹھیاں رہیاں اماں جی صفیہ جانا چاہدیاں نے آقا فرماتے نے صفیہ چل میں تینوں چھڑ کے ہونا نبی پاک صفیہ نو چھڑن واسطے جا رہے ہیں راہ وچ دو انصاری صحابی مل گئے نبی پاک نے انہاں نو ویکھیا انہاں تیز تیز چلنا شروع کر دیتا آقا فرماتے نے میرے صحابیو ٹھہر جاؤ میرے نال میری بیوی صفیہ ہے سونے گل کیوں کیڑی لوڑ سی ہے گل کرن دی تواڈے بارے شک بھلا کیتا جا سکدا ہے اودوں نبی پاک نے حدیث فرمائی اودوں نبی پاک نے ارشاد فرمایا شیطان بندے دے جسم وچ ایویں چلدا ہے جویں خون چلدا ہے پڑھ لو من شر الوسواس الخناس اوتے کیے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سنو شیطان کو لو بچا ادھر کیے تے صراط مستقیم تے چلا ایتھے کیے الذی یوسوس فی صدور الناس جڑے لوگاں دے سینے اندر دل اندر وشواس پاندے نے او کون نے من الجنت والناس او جنہ اندر بھی نے تے انسان اندر بھی نے جنہ اندر بھی شیطان نے انسان اندر بھی شیطان نے ایتھے کی آندہ صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ اونا لوگاں دے رستے تے میں نو چلا جنہ تے تو انعام کی تھا تے یا اللہ دو قسم دے لوگاں دے رستے کو لو میں نو بچا وہ کون میں غیر المغضوب علیہم والضالین یا اللہ یہودیاں دے رستے کو لو بھی میں نو بچا عیسائیاں دے رستے کو لو بھی میں نو بچا ایتھے کیے الذی یوسوس فی صدور الناس پڑھ من الجنت والناس اللہ قبول فرمائے یا اللہ جو تو میں نے دیتا سی تھوڑا جا علم معمولی حقیر او دے مطابق میں تیرے بندیاں نو سنا دیتا ہے اللہ تو عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب